حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو اللہ کے فرشتے اس پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں، اور اگلی روایت میں موجود ہے کہ اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک یہ عورت آ نہیں جاتی، اپنے اس عمل سے باز نہیں آ جاتی۔ شادی کے بعد عورت کے ساتھ رہنا تمام علماء کے نزدیک ایک رات آپس میں ملنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جب خاوند کا دل کرے تو عورت خاوند کی اطاعت کرے گی، دن ہو پھر رات ہو پھر۔ ایک حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگرچہ تندور پہ بیٹھی روٹیاں لگا رہی ہے لیکن خاوند اشارہ کرتا ہے تو وہ چھوڑ کے آ جائے، کہ کسی کام میں مصروف ہے۔ روٹیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ آگ بجھ جائے گی، دوبارہ جلانی پڑے گی۔ صرف روٹیاں نہیں، کسی بھی کام میں، اپنے اہم کام میں عورت مصروف ہو لیکن خاوند کا دل کرتا ہے تو وہ چھوڑ کے آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس کبھی دن کو تشریف لاتے تو اگر محلے کی یا کوئی عزیز و اقارب موجود ہوتے تو وہ چلے جاتے تھے، میاں بیوی کو تنہائی میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ عورت کے ذمہ شریعت نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ خاوند جب کہے گا تو وہ اطاعت کرے، انکار نہ کرے۔ اگر انکار کرتی ہے بغیر عذر کے، اگر عذر ہے کہ اس کو بیماری ہے یا جسمانی طور پر وہ بہت بیمار ہے، یا شرعی طور پر عذر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، خاوند گنہگار روزے نہیں رکھتا لیکن وہ تو روزے سے ہے، شرعی عذر ہو یا جسمانی طور پر کوئی عذر ہو، پھر انکار کرتی ہے تو پھر لعنت نہیں برستی۔ بغیر عذر کے ویسے ضد کی وجہ سے نہیں آتی تو ایسی عورت پر لعنت برستی ہے۔ البتہ عورت کا مرد بھی حق ادا کرے، جس طرح عورت کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ ہر وقت خاوند کی اطاعت کرے اس معاملے میں، تو مرد کا بھی کام ہے کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھے، عورت سے زیادہ دوری نہ اختیار کرے، گھر میں رہے تو کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے جو دن رات عبادت کرتے تھے، شادی ہو گئی پھر بھی عبادت کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت کی گئی عورت بن سنور کے نہیں رہتی تھی تو ان کے والد کو شک گزرا کہ یہ لڑکی بن سنور کے کیوں نہیں رہتی۔ پوچھا کہ بھائی شادی ہوئی ہے تو خاوند گھر میں ہے، اس نے کہا میں کس کے لیے بن سنور کے رہوں، وہ تو میرے پاس ہی نہیں آتا، وہ تو رات کو پوری تہجد پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر سمجھایا کہ جسم کا بھی حق ہے کہ جسم سے اتنی عبادت کرو جس سے جسم میں زیادہ تھکاوٹ نہ ہو، عبادت اتنی کرو جس سے تکلیف نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ مشقت آ رہی ہے، دین کا غلبہ آ رہا ہے یا دن کو جسم میں کمزوری آتی ہے بہت زیادہ روزے رکھنے سے، تو نہ رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا جسم کا بھی حق ہے، انسان کے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے کہ جب اگر شادی کی ہے تو رات اس کے پاس گزار، پوری رات عبادت کرے گا، وہ اکیلی سوئی رہے گی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین نہیں کی کہ کتنے دن عورت کے ساتھ رہنا لازم ہے، کتنے دن نہیں لازم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس طرح کی شکایت آئی، ایک عورت نے آ کر، لمبا واقعہ ہے، اس نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، میرا خاوند بڑا عبادت گزار ہے، اور بھی چند باتیں کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، یہ تو نے اپنے خاوند کی اچھی تعریف بیان کی۔ وہ عورت جانے لگی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، یا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میں سے ایک صحابی کا نام احادیث میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا اے عمر، اس نے شکایت کی ہے، اس نے خاوند کی تعریف نہیں کی، اس نے شکایت کی کہ ہمارے گھر میں چونٹیاں تک نہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے کو کچھ ملے تو کچھ چونٹیاں آئیں۔ چونٹیاں تب آئیں گی جب ذرات موجود ہوں، جب کھانے کو ملتا مجھے نہیں ملتا، گھر میں گرا پڑی چیز ہوگی تو کیڑے مکوڑے آئیں گے۔ اور دوسری خاوند کی شکایت کی کہ یہ میرے پاس نہیں آتا، عبادت کرتا رہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا اور اس کو سمجھایا، ڈانٹا کہ بھائی بیوی کو مالی طور پر حق ہے، صبح شام اس کو کھانا دو، لباس دو، مالی اعتبار سے جہاں سے مرضی لاؤ، کمانا تمہارا کام ہے، بیوی کا نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے صحابی کعب بن مالک جو بھی ہیں،
ان سے کہا کہ بات تو نے سمجھی، اب تو فیصلہ کر کہ یہ کتنے عرصے بعد بیوی کے ساتھ رات گزارے، اس رات عبادت نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا شریعت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو گویا کہ ہر عورت کو 3 دن بعد رات ملے گی۔ اگر کسی بندے کی 4 بیویاں ہیں تو وہ 3 راتیں 3 بیویوں کے پاس، اور یعنی ہر عورت کو 3 دن بعد 1 رات ملے گی۔ تو گویا شریعت نے اگر 4 بیویوں کی اجازت دی ہے تو 3 راتوں کے بعد 1 رات عورت کو ملتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا اس بندے کے لیے کہ تو 3 دن جو مرضی کر، دن کو روزے رکھ، رات کو عبادت کر، لیکن چوتھے دن رات کو اور دن کو نہ تو نے روزہ رکھنا ہے نہ عبادت کرنی ہے، وہ رات دن تو نے بیوی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب مرضی بیوی کے پاس جائے، اس کے لیے تحدید نہیں ہے کتنے عرصے میں جانا لازم ہے، مہینے میں جائے، 2 مہینے بعد جائے، اگر کہیں دور سفر پہ گیا ہے 6 ماہ بعد آتا ہے تو یہ قضاءً قاضی مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی تو نہیں روزانہ ہی گھر میں رہے، یا 6 مہینے یا مہینے بعد تو نے لازم آنا ہے۔ یہ بیوی پر ہے، اگر بیوی رضامند ہے دور رہنے پر، گھر نہ آنے پر، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر بیوی رضامند نہیں ہے دور جا کے نوکری کرنے پر کہ 6 مہینے 2 سال گھر آتے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، پھر گھر میں رہے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے اتنا تو عورت برداشت کرتی ہے، لیکن 2 سال 4 سال بعد برداشت نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے انسان اپنے معاملات کو دیکھ لے۔ بعض بیویاں میں نے خود کئیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے خاوند باہر ہیں، تو ان کو جب کہا جائے کہ چلو یہاں یہ چھوٹا موٹا کام کر لے، وہ کہتی ہے نہیں، یہ باہر ہی کمائے، کیونکہ عورت ہر ایک کی الگ طبیعت ہوتی ہے، کوئی ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، کوئی پیسہ پسند کرتی ہے، وہ کہتی ہے رہے نہ رہے بس پیسہ آنا چاہیے۔ تو ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، اگر جو عورت ساتھ رہنا پسند کرتی ہے تو پھر خاوند کوشش کرے کہ زیادہ عرصہ دور نہ رہے، اس لیے کہ اگر زیادہ عرصہ دور رہے گا تو عورت کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ سارا وبال خاوند پر بھی آتا ہے کہ وہ گھر ہوتا تو نہ عورت غلط کام کرتی۔ تو یہ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، میاں بیوی کی آپس میں رضامندی پر ہے کہ جب وہ چاہے آپس میں مل سکتے ہیں، زیادہ عرصہ خاوند دور رہ سکتا ہے بیوی کی اجازت سے، لیکن بیوی کو اللہ نے متعین کر دیا، بیوی کے لیے لازم قرار دیا کہ خاوند جب چاہے تو انکار نہیں کر سکتی، بغیر عذر کے بیوی کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ خاوند جب بھی چاہے پاس آنے کو تو بیوی بغیر عذر کے انکار کرے گی تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ لعنت برستی رہتی ہے جب تک وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا